اور آپ کا عقیدہ حضور کے یاروں کے بارے میں۔ ایک آدمی آیا عراقی، اور وہ کہنے لگا اور وہ بکواس کرنے لگا صحابہ کی ذات پر، جیسے یہ آج کل کے جاہل اور وہ ایران کے لنگر پہ پلنے والے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور امام زین العابدین کو تو نام لیتے نہ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، اگر امام زین العابدین کو صحیح طریقے سے مانتے ہوتے تو ان کے قول پر عمل ہی کر دو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بارے میں وہ بندہ گالی نکالنے لگا، برا کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ مہاجر ہیں؟ کیا آپ مہاجرین میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ انصار میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ مہاجر بھی نہیں ہیں اور آپ انصار بھی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا پھر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو ایمان والا بھی نہیں ہے، تیرا ایمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب عطا کرے۔ اور یہ لوگ امام زین العابدین کا نام تو بڑے دھوم دھام سے لیتے ہیں لیکن بات ایک بھی نہیں مانتے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم تو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر منبر تک روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جس جنت کے ٹکڑے میں میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی، فاروق اعظم بھی، اور شیعوں جن کی ذات پر تم تنقید کرتے ہو، لعنت ہو تم پر۔ ابو بکر فاروق اعظم تو وہ شان والے آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، جنت میں آج بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، کسی نے پوچھا نا کیا رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں، قبر انور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو مقام کل تھا نا ان کا آج بھی وہی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کل بھی حضور کے ساتھ ہے، آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ زیبا کار یہ جو میں نے حوالہ پیش، یہ شیعوں کا مجتہد مولوی ہے سید ہاشم اربلی، اس نے یہ بات لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے مولویوں کی بات مان لو اور اس کی بات مان لو، اپنے جناب شیعہ کی بات مان لو، ہماری نہیں مانی تو کم از کم زبان درازی سے ہٹ جاؤ۔ اور یہ دیپال پور میں، بہاول پور میں ابھی پھر کسی کتے نے، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے، اور وہ حدیث پاک کی روح سے ثابت ہے جو صحابہ کا گستاخ ہو یا اہل بیت کا گستاخ ہو وہ حلالی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ پکا حرامی ہے۔ اس واسطے صحابہ علی مردوان یا اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں کرنی، ان کی شانیں بیان کریں۔ میں یعنی دیکھا میں کتے کو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور وہ جناب بھونک رہا، میں نے کہا کتے یہ کیوں بھونک رہا ہے اس کو؟ کہنے لگا ایک تو اونچا پڑا ہے، دوسرا خوبصورت پڑا ہے، تیسرا چمک رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے بھونکنے سے نہ تو نیچے آ سکتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ سکتا ہے، نہ اس کی چمک میں فرق پڑ سکتا ہے۔ بلا تمثیل مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اور ایران کے لنگر پہ پلنے والے اہل تشیع اور شیعوں گستاخی صحابہ بھی ہو، گستاخی اہل بیت بھی ہو، تم جتنا مرضی بھونک لو، میرے آقا کو، ان دونوں کو، شیخین کو آج بھی اپنے پہلو میں لٹا کر بتا رہے کائنات والوں کل دنیا میں حیات تھے تب بھی میرے ساتھ تھے، آج بھی میرے
کی شان تو بڑی بلند ہے، حضور نے تو آج بھی ان کو اپنے ساتھ لٹا کر بتا دیا ہے، یہ اس وہم و گمان میں نہ رہنا، پتہ نہیں ابو بکر جنتی ہیں یا نہیں، حضرت فاروق اعظم جنتی ہیں یا نہیں، یہ سوچنا بھی نہ، دیکھو وہ تو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے۔ اور یہ ائمہ اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، ائمہ اہل بیت اطہار، امام زین العابدین کا عقیدہ ہے۔ اور آپ نے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ نے تلوار تھی نا اس پر زیور لگایا ہوا تھا، تلوار کو زیور لگا کر اس کی دستی جو تھی اس کو بڑا خوبصورت کیا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر صدیق کی تلوار بھی اسی طرح مزین تھی۔ تو یہ محبت تھی ان کی، احترام کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، صحابہ کرام علی مدوان پر یہ جو چھوٹے چھوٹے اب کتے ان کے شیعوں کے بکواس کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے، کوئی بھی ہو ان کو لٹکانا چاہیے، ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ صحابہ پر یا اہل بیت پر جو گستاخی کرے گا آخرت میں تو سزا ملنی ہے، اس کو دنیا میں سزا مل جائے۔ صحابی جو ہے یہ اتنا درجہ ہے، اتنی عظمت والا مقام ہے کہ یہ درجہ صرف نبی کو دیکھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کائنات والے سارے یا کسی بندے کو 20 صدیاں زندگی مل جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف روزانہ کرتا رہے اور ہر سال حج کرے اور حرم مقدس میں وہ اعتکاف بھی کرے اور ہر روز قرآن پاک کی مکمل تلاوت کرے، وہ صحابی کے مقام کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ درجہ اور یہ فضیلت بندے کو صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے ایمان کی حالت میں۔ اور وہ صحابی جس نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور نماز کا وقت بھی نہیں ہوا اور دربار رسالت مآب میں بیٹھے ہیں اور رخ زیبا دیکھا، مصطفیٰ کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، زلف عنبری دیکھی، تو دیکھ کر کلمہ پڑھا، حضور کا غلام بن گیا، ابھی نماز نہیں پڑھی، صدقہ خیرات نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج بیت اللہ نہیں کیا، روزے بھی نہیں رکھے، جہاد بھی ابھی تک نہیں کیا، بس اس صحابی نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، ابھی نیکی کا اور کوئی کام نہیں کیا، ساری کائنات والوں کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی اس غلام اس صحابی کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے صحابی کا کہ ساری کائنات والے مل بھی جائیں، ثواب اکٹھا کریں، نیکیوں پہ نیکیاں کریں، صحابی رسول کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ ایرانی، اور وہ ایران سے منگوا کر ذاکر اور اپنا سینہ کوٹ کے، ہاں جی، صرف علی علی کر کے، ان کو علی کبھی نہیں مل سکتا۔ میں تو کہتا ہوں حضور نے فرمایا علی جم مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کئی بندے ایران سے بلا کر ذاکروں کو علی علی بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ اور کئی داڑھی منڈے مصر سے بلا کر قرآن سن لیتے ہیں، ان کے پاس جناب قرآن تو ہے پر علی نہیں ہے۔ جن کے پاس صرف علی ہے یا صرف قرآن ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ کامیاب اور ایمان والا صرف وہی ہے جس کے پاس علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ اور الحمدللہ جن کے پاس قرآن کی دولت بھی ہے اور علی جیسا خزانہ بھی ہے، وہ اہل السنت والجماع المعروف ہم سنی لوگ ہیں، جن کے پاس قرآن بھی ہے اور مولا کائنات علی شیر خدا بھی ہے۔ احباب ذی وقار،
تو یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے رہتے ہیں آئے دن، وہ جتنا مرضی اپنی زبانوں کو غلیظ کر لے، صحابہ کی شان ذرہ بھر بھی وہ گھٹا نہیں سکتے، ذرہ بھر بھی گھٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی شانیں رب نے بڑھا دی ہے، رب نے بڑھا دی ہے، رب نے بڑھا دی ہے۔ اور حضور نے اللہ اکبر، اور فرمایا صحابہ کائنات میں ایسے ہیں جیسے سالن میں نمک ہوتا ہے، ہوتا وہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اگر نہ ہونا وہ تھوڑا بھی تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے۔ تو کائنات میں صحابہ کو نکال لو تو کائنات ساری بے مزہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ پر سب و شتم کرے، ان کو برا کہے، فرمایا لوگوں کائنات والوں ان پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اور ساری کائنات کے لوگوں کی بھی ان پر لعنت۔